بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سوال یہ آیا ہے کہ ایک تو یہ تقوی لفظ جو ہے اور ایک یہ مسمن لفظ جو ہے، یہ دو لفظ، ان دو لفظوں سے متعلق کل 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو تقوی لفظ ہے، اس تقوی لفظ سے پہلے من حرف جر ہے، اور من حرف جر کسرہ چاہتا ہے، اس کی وجہ سے کسرہ آتا ہے، تو تقوی کے اوپر کسرہ کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال، فتحہ کیوں آیا؟ صحیح۔ اور مسمن جو دوسرا لفظ ہے، الی اجل مسمن، یہ مسمن جو ہے یہ اجلن کی صفت ہے، اجلن مکسور ہے، اور مسمن اس پر فتحہ آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مسمن پر کسرہ کیوں نہیں آیا؟ ایک سوال تو یہ۔ دوسرا یہ ہے، یہ جو اس پر فتحہ تنوین کے ساتھ آیا ہے، یہ کیوں آیا ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 4 سوال ہو گئے۔ اب آ جاؤ ذرا اس طرف۔ تو یہ 4 سوال میں نے یہاں لکھ لیے ہیں۔ تو اب یہ جو دیکھو، یہ تقوی جو ہے نا، تقوی، اس کی طرف دیکھو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو آپ نے اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھی ہیں، اس کے اندر یہ کیا بن رہا ہے؟ عام طور پہ شبہ یہ ہوتا ہے، یا تو یہ اسم منقوص ہے یا پھر یہ اسم مقصور ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اسم منقوص کو دونوں ایک جیسا لگتے ہیں، اس لیے بول رہا ہوں میں۔ تو یہ اسم منقوص نہیں ہے۔ کیوں؟ اسم منقوص سے پہلے یا ما قبل کسرہ آتا ہے، جیسے کہ قاضی، داعی، صحیح، یا ما قبل کسرہ آتا ہے اسم منقوص کے اندر۔ یہ ہے اسم مقصور۔ اگر آپ اس کو پڑھو تو آپ پڑھنے کے اندر اس کے آخر میں الف پڑھ لو، تقوی، الف پڑھ لو، تو یہ کون سا اسم ہے؟ یہ اسم متمکن کے اندر یہ بن رہا ہے اسم مقصور۔ اور اسم مقصور کا اعراب تینوں حالتوں کے اندر، حالت رفع کے اندر ضمہ تقدیری، نصبی کے اندر فتحہ تقدیری، جری کے اندر کسرہ تقدیری ہوتا ہے۔ تینوں اس کے جو اعراب ہوتے ہیں وہ تقدیری ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ نہیں آیا، اس کا جو اعراب ہے وہ کسرہ تقدیری ہے۔ کسرہ تو ہے اس کے اوپر، لیکن تقدیراً ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فتحہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ اعراب تقدیری تو وہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے کے اندر نہ آئے۔ اعراب تقدیری پڑھنے کے اندر نہیں آتا۔ تقوی کے واو کے اوپر تو فتحہ ہے، پڑھنے کے اندر آ رہا ہے۔ تو دیکھو بات یہ ہے کہ یہ جو فتحہ ہے نا، فتحہ، یہ دراصل یہ کھڑا زبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کھڑا زبر ہے نا، یہ الف کی طرح جو آتا ہے نا، یوں تق وا، یہ اس طرح ہے۔ یہ الف کی صورت کے اندر ہی لکھا جاتا ہے اس طرح۔ پھر بات یہ ہے کہ پھر یہ تو آپ نے اگر دیکھو تو یہاں پہ تو زبر کی صورت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کھولو ذرا تو آپ کو معلوم ہو کہ جب اس میں مقصور کی اضافت ہو جاتی ہے تو اس پر فتحہ آ جاتا ہے۔ دیکھو یہ فتحہ آ گیا، قل ان الہدا، ہدا کے بھی اسم مقصور ہے، طیب، اس کی اضافت لفظ اللہ کی طرف ہو گئی، فتحہ آ گیا۔ اور آگے هو الہدا، اس کی اضافت نہیں ہو رہی، تو اس پر دوبارہ کھڑا زبر آ گیا۔ تو اگر اس سے مقصور کی اضافت ہوگی تو وہ کھڑا زبر جو ہوتا ہے وہ الف کی صورت زبر کی صورت کے اندر لکھا جاتا ہے، فتح کی صورت کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس میں تقوی جو ہے، تقوی کے آخر کے اندر کسرہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اور فتحہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کی اضافت ہوئی ہے، اور اضافت کی وجہ سے فتحہ لکھا جاتا ہے، اضافت نہ ہو تو پھر کھڑا زبر لکھا جاتا ہے، الف کی صورت کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اب آ جاؤ مسمہ کی طرف۔ مسمہ کے اندر بھی یہ سوال ہو رہا ہے، بھائی کسرہ کیوں نہیں آیا؟ کسرہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ بھی اس میں مقصور ہے۔ کیا ہے؟ یہ اس میں مقصور ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر آخر کے اندر کسرہ نہیں آ رہا۔ چلو کسرہ نہیں آ رہا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ادھر فتحہ بھی آیا اور فتحہ بھی تنوین کے ساتھ آیا، یہ کیوں؟ تو دیکھو بات اس طرح ہے کہ اگر مسمہ کی آپ اصل نکالو نا تو کیا نکلے گی؟ مسمہ ون۔ اب یہ آ گیا آپ کا مسمہ ون، صحیح۔ آخر کے اندر واو متحرک ہے، ما قبل فتحہ ہے، اس کو یدعا کے قانون سے اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مسمہ ین، یہ اس طرح ہو جائے گا، صحیح۔ اب اگر غور کرو، آخر کے اندر ہے تنوین۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دراصل نون ساکن کا نام ہوتا ہے نا۔ تو اگر میں اس تنوین کو کھول کر لکھوں تو میں اس طرح لکھوں گا مسمہ ین، مسمہ ین، یہ اس طرح ہو جائے گا، صحیح۔
پڑھنے کے اندر دونوں برابر ہی ہیں، مسمین اور مسمین دونوں پڑھنے کے اندر برابر ہی ہیں. بس میں نے کیا یہ کہ تنوین کیونکہ نون ساکن کا نام ہوتا ہے تو میں نے کھول کر لکھ دیا. صحیح ہے. اب ذرا کھول کے میں نے اس لیے لکھا تاکہ جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو، ورنہ نہ لکھنے کی کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے عام طور پہ، لیکن سمجھنے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے. تو اب ذرا غور کرو، یہ ہے یا، اور یا سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ فتحہ، میم کے اوپر فتحہ ہے. صحیح. اور یا ما قبل فتحہ ہو تو قولا کے قانون سے، قولا با کے قانون سے یہ ہو جاتا ہے مسمان. مسمان. دو ساکن جمع ہوئے، پہلا ساکن یعنی کہ الف جو تھا وہ مدہ تھا، اس پہلے ساکن کو ہم نے حذف کیا تو کیا ہو جائے گا؟ مسمن. صحیح ہے، مسمن. اب اس مسمن کو یہ جو یہ لکھا ہوا ہے اس کی آخر کے اندر جو نون ساکن ہے یہ کیا ہے؟ یہ نون تنوین کا ہے نا، تو میں اس کو تنوین کی صورت کے اندر دوبارہ لکھ دوں گا. میں کیا لکھوں گا؟ میں مسمن. اس طرح لکھوں گا. میں اس طرح میں نہیں لکھوں گا. کیوں؟ پڑھنے میں تو اگرچہ اسی طرح آئے گا لیکن میں لکھوں گا اس طرح نہیں. جب ہم یا کو حذف کرتے ہیں نا آخر سے، تو پھر اس کو لکھنے کے اندر جو ہے وہ یا کو lکھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا یہ مسمن. مسمن یہ اس طرح ہو جائے گا. اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ کہ اعراب کہاں پر آتا ہے؟ کلمے کے بالکل آخر کے اندر اعراب آتا ہے. صحیح. اس کلمے کے آخر کے اندر کیا ہے؟ آپ بولو گے اس کلمے کے آخر کے اندر الف ہے. نہیں، اس کلمے کے آخر کے اندر الف نہیں ہے. یا ہے؟ یا بھی نہیں ہے. اس کلمے کے آخر کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کے کلمے کے آخر کے اندر میم ہے. کیا ہے؟ میم ہے. الف تقدیرن ہے. الف تھا، ہم نے حذف کر دیا. الف تقدیرن ہے. الف کیا ہے؟ تقدیرن ہے. صحیح. یعنی کہ حقیقتاً اس کلمے کے آخر کے اندر الف ہے اور پڑھنے کے اندر کیا آ رہا ہے؟ پڑھنے کے اندر میم آ رہا ہے. لیکن حقیقتاً کلمے کے آخر میں کیا ہے؟ حقیقتاً الف ہے. اور الف پر اعراب نہیں آتا. جب بھی کسی بھی کلمے کے آخر کے اندر الف آتا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تقدیری. تو اس وجہ سے مسمن کا اعراب کیا ہوگا؟ تقدیری. لیکن پھر فتحہ کیوں آیا؟ فتحہ جو ہے وہ اس لیے آیا کیونکہ کلمے کے آخر کے اندر جو پڑھنے کے اندر آ رہا ہے وہ میم آ رہا ہے. وہ الف پڑھنے میں نہیں، الف تو نظر نہیں آ رہا نا، الف تو مقدر ہے. حقیقت پڑھنے کے اندر کیا آئے گا؟ پڑھنے کے اندر میم آئے گا. اور میم کے اندر شروع سے کیا چلتا ہوا آ رہا ہے؟ شروع سے میم کے اوپر فتحہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو میم کے اوپر جو فتحہ ہے یہ وہی فتحہ ہے جو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ اعراب نہیں ہے. یہ اعراب نہیں ہے. اعراب وہ ہوتا ہے جو کلمے کے آخر کے اندر آتا ہے، جو الف کے اوپر آنا تھا لیکن الف ہونے کی وجہ سے نہیں آیا. تو میم کے اوپر جو اعراب ہے وہ حرکت ہے، دراصل وہ کوئی اعراب نہیں ہے. تو لہٰذا میم کے اوپر فتحہ چلتا ہوا آ رہا تھا تو یہ میم پر فتحہ ہم نے باقی رکھا. اور یہ جو فتحے کے ساتھ تنوین آ رہی ہے، یہ تنوین اس لیے آ رہی ہے کہ دیکھو ہم نے یہ نون ساکن کو بند کر کے لکھا ہے. یہ تنوین دراصل کیا ہے؟ یہ وہی پرانی جو نون ساکن چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ وہی تنوین ہے. صحیح ہے. تو مسمن کے بارے میں بات کچھ اس طرح ہوئی کہ اس پر کسرہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ الف تقدیراً مقدر ہے اور اعراب الف کے اوپر آنا تھا تو اعراب بھی کون سا ہو گیا؟ تقدیری ہو گیا. اور فتحہ کیوں آیا؟ فتحہ اس لیے آیا کہ فتحہ دراصل میم کے اوپر پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا تو ہم نے اسی فتحے کو برقرار رکھا. اور آخر کے اندر کیونکہ تنوین بھی آ گیا تو ہم نے اس تنوین کو میم کو ہم نے دے دیا. تو اس وجہ سے فتحہ مع تنوین یہ میم کے اوپر آیا، اور کسرہ تقدیراً یہ یا الف آخر کے اندر الف کے اوپر آیا. اور تقویٰ کے اندر کسرہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ اس میں مقصور ہے، اور فتحہ اس لیے آیا کیونکہ اس کی اضافت ہو چکی ہے القلوب کی طرف. تو یہ ہمارا پورا خلاصہ ہو گیا. امید ہے کہ دماغ کی آپ کی کھچڑی بن چکی ہوگی اور آپ کو بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.